کہانی کا آغاز 300 سال پرانے جوسین دور سے شروع ہوتا ہے۔ ملک میں قحط اور بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کا الزام دانسیم پر لگایا جا رہا ہے۔ دانسیم پر شاہی شہزادے اور اس کی بیوی کو مارنے کا جھوٹا الزام لگتا ہے اور اسے زہر پی کر مرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ جدید دور میں اس کی واپسی۔ زہر پینے کے بعد وہ مرتی نہیں ہے بلکہ اس کی روح موجودہ دور میں 2026 کی ایک ایسی اداکار شین سیوری کے جسم میں چلی جاتی ہے اور جس کو اداکاری بالکل نہیں آتی، وہ خود کو ایک ڈراموں کے سیٹ پر پاتی ہے۔ دانسیم موجودہ دنیا کے ماحول کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اپنے شاہی رویے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی ملاقات ایک بے رحم بزنس مین چا سیگائے سے ہوتی ہے۔ دونوں کے مزاج الگ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان شدید بحث اور دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دانسیم ماضی اور پریزنٹ کی لائف کے بیچ میں الجھ جاتی ہے۔ اسے بار بار جوسین دور کی یادیں ستاتی ہیں۔ کہانی میں جب منڈو نامی کردار سامنے آتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ ماضی میں منڈو ظالم بادشاہ تھا جسے وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ پریزنٹ لائف میں بھی منڈو ایک اچھا انسان ہی ہے۔ وہ اپنے بھائی سیگو کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور خوف کے مارے دانسیم سیگو کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ جب ان کے درمیان رومانوی تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ دانسیم جدید دنیا کے طور طریقے سیکھنے لگتی ہے۔ وہ ایک سمجھداری کا استعمال کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سیگائے کا نام بڑے اسکینڈل سے صاف کرتی ہے۔ اس دوران دونوں کے درمیان ایک رومانوی تاریخی ڈنر ڈیٹ بھی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ موئے رویل میسس میں دانسیم کی اصل حقیقت کے بارے میں سیگو کو شک ہونے لگتا ہے۔ وہ اسے سیدھا سوال کرتا ہے، دانسیم کون ہے؟ ماضی اور حال کی یادیں آپس میں گھبرانے لگتی ہیں اور وہ پریشان ہو جاتی ہے اور ان کے رشتے میں کبھی اتار اور چڑھاؤ شروع ہو جاتے ہیں۔ کہانی میں ایک جذباتی موڑ بھی آتا ہے جب یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ تاریخی شخصیت کا ٹائم ٹریول نہیں ہے بلکہ 10 سال پہلے کا سول سویپ ہے۔ دانسیم کو ایک خواب میں اس لڑکی کی اصل روح کا سامنا ہوتا ہے جس کے جسم میں وہ رہی ہے۔ ویلن جو ہے منڈو سیگو کے خلاف اپنی دشمنی اور حسد کو تیز کر دیتا ہے۔ دانسیم کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، شاید اپنے جوسین دور میں واپس جانا پڑے گا۔ کہانی میں لیم جیون بطور شین سیوری کانگ دانسیم کا کردار ادا کر رہی ہیں اور ہیون نام جیون جو ہے وہ چا سیگائے کے طور پر کام کر رہا ہے اور جو پیرہم چائبول بزنس مین ٹائکون کا کردار ادا کر رہے ہیں اور جانگ سنگ جو بطور چوئے منڈو مطلب ویلن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کم من سیوک کے مینیجر بیک گوانگ نام کے روپ میں ہیں۔ کم ہائی سو سیوری کے علی دادی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس ڈرامے کے کل 14 ایپیسوڈز ہیں اور لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آخری قسط میں سب سے بڑا سسپینس کھلتا ہے جب شین سیوری کے جسم میں صرف جوسون کی دور کے دانسیم کی روح عارضی طور پر نہیں آئی تھی بلکہ یہ دونوں ایک ہی روح کا حصہ تھیں۔ ایک خواب کا منظر دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے۔ یہ انکشاف ہو جاتا ہے کہ دانسیم کی روح واپس اپنے پرانے وقت میں چلی گئی تو موجودہ دور میں شین سیوری کا جسم زندہ نہیں رہے گا۔ وقت کی کمی اور غائب ہونے کا خوف ایک جو ہے آسمان پر دمدار ستارہ مدھم ہونے لگتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ دانسیم کا موجودہ دور وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ وہ اسے ماضی بھوتیا سائے نظر آنے لگتے ہیں جو اسے واپس کھینچ رہے ہیں۔ وہ جذباتی ہو کر چائے سے پوچھتی ہے، اگر میں غائب ہو جاؤں تو کیا تم بھی پھر بھی مسکراؤ گے؟ دانسیم تمام دوریاں ختم کر کے اپنے پیار کا اعتراف کر لیتی ہے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ ایک دوسرے کا کوئی راز نہیں چھپائیں گے۔ جیسے اسے بچانے کے لیے ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ ماضی میں جائے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے ماضی میں واپس نہیں جانے دے گا۔ دونوں کے درمیان کچھ رومانوی یادگاریں اور لمحات بھی ہوتے ہیں۔ ویلن چوئے منڈو کی سازش ماضی کی طرح موجودہ دور میں بھی ویلن چوئے منڈو اپنی لالچ اور حسد کی وجہ سے سیگائے کا بزنس اپنے سب کچھ برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ سیوری کو قید کر لیتا ہے اور وہ سیگائے کو گھٹنے پر ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی دوران ایک بڑا سرپرائز یہ آتا ہے کہ سیگائے کے دادا چیئرمین چا اپنی یادداشت جاننے کا ڈرامہ کر رہے ہیں تاکہ وہ منڈو کی چالوں کو بے نقاب کر سکیں۔ اور آخری ڈرامے میں دانسیم اور سیگائے کی قسمت حتمی فیصلہ کے خلاف ایک جنگ کی صورت میں ہوتا ہے۔ دانسیم اپنی بقا کے پیار کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور اس دوران
کہانی کے بہاؤ کے مطابق دونوں معنوی کا توازن برقرار رکھنے میں 10 دن کی روح مکمل طور پر چوہے کے جسم میں ضم ہو جاتی ہے، جس سے مستقل طور پر موجودہ دور میں چاسے کے ساتھ ایک عام انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کا ماضی کا فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔